اس سینے کی بڑی قدر ہے، یہ سینہ زرخیز کھیتی کی مثل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا پاک مال رزق حلال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال اس دانے کی ہے جس سے زرخیز کھیتی کے اندر بو دیا جائے اور ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ فرمایا ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا اگر میں اسے چاہوں تو دگنا کر دوں، ایک دانے سے زرخیز کھیتی 700 دانے واپس پلٹاتی ہے۔ تو مومن کا سینہ زرخیز کھیتی کی مثل ہے۔ فرمایا اگر میں اس سے چاہوں تو دگنا کر دوں، 14 کے ماننے والوں کے لیے ایک دانے سے 1400 دانے واپس پلٹا دوں۔ تو اس سینے کی بڑی قدر ہے۔ تو یہ بڑا عظیم ذکر ہے، یہاں سے ہمیں مکمل دین ملنا ہے۔ توحید یہاں سے ملے گی، شان رسالت یہاں سے ملے گی، شان امامت یہاں سے ملے گی، حلال حرام کے مسائل یہاں سے ملیں گے۔ اس لیے یہ بڑا پاکیزہ منبر ہے جسے مولا کے ساتھ نسبت دی گئی۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آیت پڑھی سورہ بینہ 12 نمبر 30۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ اللہ کی پسندیدہ مخلوق کے 2 کام ہیں، پہلا ایمان، دوسرا نیک کام۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر ایمان پختہ ہو، نیک کام نہ ہو، پھر بھی نجات نہیں ہے۔ اگر نیک کام درست ہو، ایمان میں گڑبڑ ہو جائے، عقیدہ توحید گڑبڑ ہو جائے، عقیدہ رسالت گڑبڑ ہو جائے، خدا کو عادل نہ مانے، خدا کی عدالت کا انکار کرے، نبی کی نبوت کا انکار کرے، اور اے خدا کی امامت کا انکار کرے، قیامت کا انکار کرے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے ایمان، دوسرا نیک کام۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ عقیدہ بھی وہی رکھنا پڑے گا جو 14 نے رکھا، توجہ، عمل بھی وہ کرنا پڑے گا جو 14 نے کیا۔ ہم دین میں بے بس ہیں، ہماری مرضی دین میں نہیں چلے گی، ان کی مرضی چلے گی جنہیں خدا نے عصمت عطا کی ہے، جنہیں طہارت عطا کی ہے، جنہیں ولایت عطا کی ہے، جنہیں خلافت عطا کی ہے، جن کے 14 سردار ہو، ان کے دین میں مرضی نہیں چلے گی۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، 14 کی مرضی سے ہوگا۔ دین میں ان کی مرضی چلے گی۔ تو یہ لوگ کون ہیں جن کا ایمان پختہ ہے اور عمل درست ہے؟ یہ لوگ فرمایا خیر البریہ ہے۔ خیر البریہ کا مفہوم معنی یہ ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔
جسے اللہ نے پسند کیا، اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ ان کے دو کام ہیں، ایمان بھی پختہ ہے اور عمل بھی درست ہے۔ یہ خیر البریہ لوگ ہیں، ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کا مجمع تھا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ کون ہیں جن کا ایمان بھی پختہ ہے اور عمل بھی درست ہے، جو ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے؟ یا رسول اللہ ذرا ان کا تعارف کروا۔ اللہ کے نبی مسکرا کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، علی ان کے ماننے والے شیعہ بھی ہیں، خیر البریہ بھی ہیں۔ مولا علی کے ماننے والے شیعہ بھی ہیں، خیر البریہ بھی ہیں۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے، شیعہ کا مفہوم کیا ہے، شیعہ کا معنی کیا ہے، شیعہ کا مطلب کیا ہے۔ کافی مقامات میں قرآن میں لفظ شیعہ استعمال ہوا، کیوں کہ جس طرح حدیث ہے سنت کتب کے اندر بھی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ نجات پا جائے گا، باقی گمراہ ہو جائیں گے۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ ارشاد فرما دیا کہ نجات پانے والے لوگ کون ہیں، نجات پانے والے لوگ جو جنت الفردوس میں رہیں گے وہ لوگ کون ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ان کی علامات کیا ہیں جو ہمیشہ جنت الفردوس میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے یہی حدیث ثقلین ارشاد فرمائی، اور میں نے پڑھا ہے، حوالہ جات بھی دیکھے ہیں، اور ایک مجتہد نے لکھا ہے 300 حوالہ جات شیعہ اور اہل سنت کتب کو اگر شمار کیا جائے 300 کتب کے اندر یہ حدیث ثقلین موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے پاس دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون سی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، سب سے پہلے قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم گمراہی سے میرے بعد بچنا چاہتے ہو۔ اور فرمایا کبھی قرآن کے دامن کو نہ چھوڑنا اور اہل بیت کے دامن کو بھی نہ چھوڑنا، تمسک بالقرآن بھی رکھنا ہے، تمسک بالاہل بیت بھی رکھنا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ تو فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، ما ان تمسکتم بہما، دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو فرمایا کبھی نہ چھوڑنا، لن یفترقا، فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ حتی یاردا علی الحوض، کتنا تک ان کے اندر یہ اتفاق رہے گا، جدائی نہیں ہوگی؟ فرمایا قیامت کے دن دونوں حوض کوثر پر میرے سامنے وارد ہوں گے۔ تو پتہ چلا نجات پانے والے لوگ کون ہیں؟ جو عقیدہ بناتے ہیں، جو قرآن کے مطابق عقیدہ توحید ہوتا ہے، عقیدہ رسالت ہوتا ہے، خدا کی عدالت کا عقیدہ قرآن کے اندر ہے، قیامت کا عقیدہ قرآن کے اندر ہے، امامت کا عقیدہ قرآن کے اندر ہے۔ ان لوگوں کا اپنے مرضی کا عقیدہ نہیں ہوتا، نہ عمل اپنی مرضی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے اندر جدائی ممکن نہیں ہے۔ سلوات پڑھ لیجیے۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
یہ دو چیزوں کا تذکر ہے، قرآن اور اہل بیت۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، اور قرآن کریم تورات سے افضل کتاب ہے، انجیل سے افضل کتاب ہے، زبور سے افضل کتاب ہے۔ اس لیے خود مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن صامت ہے، مولا قرآن ناطق ہے۔ فرمایا اگر دنیا کی مسندیں بچھا دی جائیں، میں علی بیٹھ جاؤں، اہل تورات سے سوال کریں، اہل انجیل سے سوال کریں، اہل زبور سے سوال کریں، اہل قرآن سے سوال کریں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں علی ایسے فیصلے کروں، خود تورات، خود انجیل، خود زبور، خود قرآن پکار کر کہیں علی نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح کیا اور سچ کیا ہے۔ تو یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی فضیلت قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، قرآن ناطق کی فضیلت قرآن کے اندر، قرآن صامت کی فضیلت قرآن کے اندر۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یہی خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ ایسی پاکیزہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی مقدس کتاب ہے جس میں شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا ایک حرف کے بارے میں شک نہیں کر سکتے۔ مکمل قرآن کریم ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے، لیکن قرآن سے ہر شخص ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا قرآن سے وہی لوگ ہدایت حاصل کریں گے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کل ایمان یاسوب الدین کو امام المتقین مانتے ہیں۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، اور فرمایا ہدایت وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے دل میں تقوی کا نور ہوگا۔ تقوی نہیں ہے، ہدایت قرآن سے حاصل نہیں کریں گے۔ تو پارہ نمبر 15 کے اندر خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، ما ہوا شفا، پورا قرآن کریم شفا ہے۔ فرمایا ورحمت للمؤمنین، پورا قرآن کریم رحمت ہے، لیکن ایک شرط ہے، فرمایا للمؤمنین، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، لیکن فرمایا للمؤمنین، مؤمنین کے لیے۔ میں یوں ترجمہ کیوں نہ کروں کہ قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو ماننے والے ہیں۔ قرآن ہدایت للمتقین، قرآن رحمت للمؤمنین، قرآن شفا للمؤمنین، لیکن دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ چیلنج قرآن کے اندر موجود ہے، تمام جن و انس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو تو فرمایا تم سب مل کر، جن و انس مل کر قرآن کے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ چیلنج فقط انسانوں کو نہیں ہے،
چیلنج جنات کو بھی ہے، جنات اور انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، سب مل کر قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، لیکن فرمایا لا یاتون بمثلہ، قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے۔ پھر ارشاد فرمایا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، اگر پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے 10 صورتوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، فرمایا نہیں کر سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے 10 صورتوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، فرمایا 10 صورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو فرمایا ان کنتم فی ریب مما، ایک سورت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ جسے ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا ہے، جسے میں نے اپنے عبد پہ نازل کیا۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اللہ نے حکم دیا یہ بھی تمہیں اجازت ہے، جتنا تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ، سب کو بلا لو مددگاروں کو، لیکن فرمایا ایک سورت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہی کہتے تھے یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکو گے، یقیناً مقابلہ نہیں کر سکو گے اگر تم سچے ہو، ایک سورہ کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ کفار و مشرکین نے قرآن کی ایک سورہ کا مقابلہ کیا، وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ کوثر کا مقابلہ کیا گیا، لیکن مقابلہ نہ کر سکے کیونکہ قرآن کے اندر فصاحت و بلاغت موجود ہے، قرآن کے اندر معنی بھی درست ہے اور فصاحت و بلاغت بھی ہے۔ کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی ہے۔ سورہ کوثر جناب سیدہ کونین کی شان میں نازل ہوئی ہے، معصومہ مخدرہ رسول کی لفظ جگر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بی بی کی شان میں ایک سورہ نازل ہوئی ہے، 3 آیاتیں ہیں، اس کا جو مقابلہ نہیں کر سکے تو وہ اہل بیت کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اے میرا حبیب ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی ہے، فصل، اے میرا حبیب نماز عید پڑھ، ونہر، نہر کر، قربانی کر، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن دم بریدہ ہے۔ یہ دیکھو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَانْحَرْ أَبْتَرُ، یہ جملے ایسے ہیں کہ جس میں فصاحت و بلاغت بھی موجود ہے اور معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جب عاجز آ گئے سب ایک سورہ کا مقابلہ نہ کر سکے تو کہنا پڑا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ دیکھو قرآن کی فضیلت قرآن کے اندر کیا ہے؟ فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب تم قرآن سنو
خاموشی اختیار کرو، کان لگا کر قرآن سنو۔ جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، فائدہ قرئ علیہم القرآن فاستمعوا کا معنی ہے کان لگا کر قرآن سنو۔ جب قرآن کی تلاوت ہو کوئی کلام نہیں کر سکتے، چاہے نماز کی حالت ہو چاہے غیر نماز کی حالت ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تلاوت کی جا رہی ہو، تو مومن پر فرض ہے، موالی پر فرض ہے، اہل بیت کے غلام پر واجب ہے کہ قرآن صامت غور بغور سنے، قرآن صامت کی تلاوت سنے۔ فاستمعوا، فقط سننا نہیں ہے، استماع۔ اللہ نے فرمایا استماع کا معنی یہ غور بغور، توجہ سے دل میں قرآن کو جگہ دینی ہے۔ وَأَنصِتُوا، پھر کیا کرو؟ خاموشی اختیار کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، قرآن کو غور بغور سنو گے، خاموشی اختیار کرو گے، تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جو قرآن کو غور بغور سنے گا، خاموشی اختیار کرے گا، اللہ فرما رہا ہے میں اس پہ رحم کر دوں گا، میں رحمان ہوں، اسے معاف کر دوں گا۔ تو یہ قرآن کا خاصہ ہے، شرط ہے، ایسی آیت ہے جس کی تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہم قرآن کو پسند کرتے ہیں؟ جب تلاوت کی جا رہی ہو پھر فرمایا اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں اور مقام پہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ایسی مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے اٹھائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ایسی مقدس کتاب ہے، یہ ایسا پاکیزہ ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن کے جتنا الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن کے معنی و مطالب بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن کے اندر فصاحت و بلاغت کوئی خاص مدت کے لیے نہیں ہے، چند سالوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک اس کے اندر فصاحت و بلاغت اس قدر رہے گی کہ قرآن کے ایک حرف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے، یہ قرآن کے اندر قرآن کی خود تعریف ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، پھر قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر غسل واجب ہے، غسل نہیں کیا، غسل جنابت نہیں کیا، قرآن کے ایک حرف کو، ایک الف کو، ایک با کو، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ با کے نقطے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ قرآن بغیر طہارت کے لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاک کتاب ہے، بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ، فرمایا قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرتا، قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اڑایا جا سکتا ہے۔ او قطعت بہ الارض، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن بھی اڑایا جا سکتا ہے، زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے۔ او کلما بہ الموت، مردہ بھی کلام کر سکتے ہیں۔ پتہ چلا یہ قرآن کی شان ہے، اتنا مقدس
مقدس کتاب ہے جو خود پاک ہے. جس دل پہ خدا نے اس قرآن کو نازل کیا وہ دل کتنا مقدس ہوگا. وہ ذکر، وہ جگہ، وہ سینہ جسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرا حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرے ذکر کو بلند کیا. یہ قرآن ایسی مقدس کتاب، میں نے حدیث کے اندر پڑھا 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر قرآن شکایت کرے گا تو شکایت مسترد نہیں ہوگی، شفاعت کرے گا تو شفاعت مسترد نہیں ہوگی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے، سب فقہاء نے نقل کیا ہے، جو قرآن سے دور بھاگتے ہیں، قرآن سے نفرت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ تمسک نہیں رکھتے، قرآن کے مطابق زندگی پسند نہیں کرتے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہی قرآن سفید لفافے میں، غلاف میں موجود ہوگا، اس کی شکایت کرے گا. اگر مولا علی کا ماننے والا ہو، اور ہم پوچھتے ہیں مولا علی ابن ابی طالب سے، مولا آپ کے سچے غلام کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ایو علمہ القرآن، میرے سچے غلام شیعہ موالی وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. کیا ہے ہمارے اندر یہ سیکھتے ہیں؟ میرے محترم عشرے کا مقصد بھی یہی ہے، عشرہ گزر جائے ہم قرآن کے ساتھ تمسک رکھیں. عشرہ گزر جائے اگر ہمارے اندر کچھ گناہ ہے وہ سب دور ہو جائیں، لیکن اگر عشرہ گزر جائے ساری برائیاں ہمارے اندر ہوں، نماز سے دور ہو جائیں، احکام شریعت سے دور ہو جائیں، ہر عبادت کی مقبولیت کا یہی سبب ہے. اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل دیکھو کہ اس عمل کے بجا لانے کے بعد کیا تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. اگر تبدیلی آ چکی ہے سمجھ لو کہ وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے. فرمایا ایو علمہ القرآن، مولا متقیان جن کے ہم ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی ولایت پر ہم نعرے لگاتے ہیں، وہی امام ہمیں حکم دے رہے ہیں سب سے پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم دو. کیا ہم دیتے ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا یہی، بلکہ اللہ کے نبی کی صحیح احادیث شیعہ اور اہل سنت علماء نقل کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. یہ قرآن کا خاصہ. اور ہم دیکھتے ہیں سارا قرآن جو کیا ہے، تورات سے افضل کتاب ہے، انجیل سے افضل کتاب ہے، زبور سے افضل کتاب ہے. یہ اتنا مقدس کتاب ہے، جس دل پہ نازل کیا وہ دل کیسا ہے؟ جس کی خدا قسمیں اٹھاتا ہے، جس نبی کی قسمیں اٹھاتا ہے اور نام لے کر نہیں پکارتا وہ ہمارے نبی ہیں. آؤ ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن صامت ہے، یہ خاموش قرآن ہے، یہ قرآن بولنے والا نہیں ہے، خاموش قرآن ہے. آؤ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کی شان ہے وہی اہل بیت کی شان ہے، جو قرآن کی عظمت ہے وہی اہل بیت کی عظمت ہے. آؤ ہم دیکھتے ہیں فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت سے قرآن سے جدا نہیں. اگر کوئی کوشش کرے گا کہ اہل بیت کو قرآن سے جدا کر لے اور قرآن کو اہل بیت سے جدا کر لے، کہہ دے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اگر کوئی کوشش کرے گا وہ دونوں چیزوں سے جدا ہو جائے گا، لیکن قرآن و اہل بیت کے اندر جدائی ممکن نہیں ہے. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں. آؤ ہم دیکھتے ہیں قرآن ہدی للمتقین، ہمارے امام امام المتقین، قرآن رحمت للمؤمنین، اور فرمایا ہمارے امام امیر المؤمنین. قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کی طرف نظر
آؤ یہ قرآن صامت کی شان ہے. قرآن صامت پڑھو گے تو عبادت, سنو گے تو عبادت, نظر کرو گے تو عبادت. آؤ ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن صامت ہے, قرآن ناطق کی شان کیا ہے, اور قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ ابن ابی طالب عبادہ. علی وہ ہستی ہے جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کیا ہے؟ قرآن کی طرف دیکھو گے دیکھنا عبادت, علی کا چہرہ ایسا جن کی طرف نظر کرنا عبادت, قرآن کا پڑھنا عبادت. فرمایا ذکرو علی ابن ابی طالب, فقط مولا کا ذکر کیا, کس مولا کا ذکر عبادت ہے؟ فرمایا اس علی کا ذکر عبادت ہے جو ابو طالب کا لالا ہے. فرمایا قرآن کا, قرآن صامت کا پڑھنا عبادت, ذکر علی ابن ابی طالب عبادت. پھر فرمایا قرآن کی محبت رکھنا عبادت. اگر ذکر پہ پابندی عائد ہو جائے, کوئی ذکر نہ کرنے دے, تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ ایسا ذکر ہے, فرمایا حب علی ابن ابی طالب عبادہ. علی وہ ہستی ہیں جن کی محبت رکھنا عبادت ہے. تو کیا کمال ہے, قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت, مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. آؤ ہم دیکھتے ہیں کیا قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو مولا علی جناب سید کونین 14 معصوم قرآن ناطق کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. قرآن جس طرح پاک ہے, قرآن کے وارث بھی پاک, قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور کون سی دلیل ہے؟ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جوف کعبہ میں آئے, جو اللہ کے گھر میں آئے, اس کی عظمت کیا ہے, شان کیا ہے. تو عزیزان گرامی میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح قرآن پاک ہے, اتنا 14 معصومین کے نام پاک ہیں, بغیر طہارت کے اتنا پاک ہیں یہ ہستیاں کہ کچھ لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. کیوں؟ ہم کچھ حالتیں ایسی ہیں اس حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے, جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتے, مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, لیکن چند لوگوں کے دروازے کچھ لوگوں کے کھلتے تھے مسجد نبوی کی طرف. فوراً وحی کی ڈوری ہلی, آواز قدرت آئی, اے میرے حبیب سارے دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے. سارے دروازے تالے لگا دو, چابیاں توڑ دو. توجہ ہے. اور فرمایا ایک دروازہ کھلا رکھو, وہ مولا علی کا دروازہ. لوگ کلمہ پڑھنے والے کلمہ بھی پڑھ رہے, اعتراض بھی کر رہے, یا رسول اللہ مولا علی آپ کے رشتہ دار, ان کا دروازہ کھلا, ہمارے دروازے بند. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو تالے لگائے ہیں اپنی مرضی سے تالے نہیں لگے, اللہ کی طرف سے پیغام آیا, اللہ کی طرف سے پیغام آیا. تالے میں نے اپنی مرضی سے نہیں لگائے. کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, شک بھی کر رہے ہیں. توجہ سے سننا, مولا علی کا دروازہ کھلا ہے اللہ کے گھر کی طرف. اگر تم توحید کی معرفت چاہتے ہو, اگر رسالت کی معرفت چاہتے ہو, اگر امامت کی معرفت چاہتے ہو, اگر تم دین کے علوم حاصل کرنا چاہتے ہو, اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے جو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے اللہ کے گھر کی طرف. اگر تم خدا کی معرفت چاہتے ہو تو مولا علی کا دروازہ کھلا ہے اللہ کے گھر کی طرف. اگر اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے, نہ عقیدہ توحید تمہیں نصیب ہوگا, نہ صحیح عقیدہ
عقیدہ رسالت نصیب ہوگا، نہ صحیح عقیدہ امامت نصیب ہوگا۔ اس لیے یہ ایسی ہستی ہیں کہ مولا کائنات جس طرح اللہ کا گھر پاک ہے، قرآن پاک ہے اور قرآن صامت پاک ہے، تو قرآن ناطق بھی اسی طرح پاک ہے۔ تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پاک ہستیاں ہیں۔ بلکہ چھوٹا سا واقعہ، مولا امام حسین علیہ السلام جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، میں پاکیزگی کی مثال دے رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس بچے کو میری گود میں رکھو۔ جناب صفیہ اللہ کے نبی کی پھوپھی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بچے کو غسل نہیں دیا گیا، غسل دیں گے، پاک کریں گے، پھر آپ کی گود میں رکھیں گے۔ توجہ سے سننا، اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا یا صفیہ، اے صفیہ، ان اللہ طہر و نظفہ، اور جسے خدا نے پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے، اے صفیہ اس بچے کو تو پاک کرے گی۔ تو یہی عزیزان گرامی معاذ کرنا چاہتا ہوں، جتنا قرآن پاک ہے، قرآن کے وارثان حقیقی بھی پاک ہیں۔ قرآن اہل بیت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اہل بیت قرآن کے قصیدے پڑھ رہا ہے، بلکہ مولا کائنات یہی ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ قرآن کے اندر موجود ہے وہ سارا کا سارا سورہ الحمد میں ہے۔ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو کوئی سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور وہ سب کچھ بائے بسم اللہ میں ہے۔ فرمایا جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ سب کچھ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ اس میں ہے۔ قبلہ حسین بٹ جاڑا صاحب تفسیر انوار النجف میں لکھتے ہیں، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ان نقطہ تو تحت البا، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی۔ یہی مفسر قرآن، اس لیے ارشاد فرمایا دنیا کی مسندیں بچھا دی جائیں، میں علی بیٹھ جاؤں، اہل تورات تورات سے سوال کریں، اہل انجیل انجیل سے سوال کریں، اہل زبور زبور سے پورا سوال کریں، اہل قرآن قرآن سے سوال کریں۔ اور مولا کائنات نے یہی ارشاد فرمایا میں علی ایسے فیصلے کروں، خود تورات خود انجیل خود زبور خود قرآن، پکار پکار کر کہیں علی نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح کیا اور سچ کیا۔ تو پروگرام زیادہ طولانی نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے تو ایک جگہ پہ پڑھنا ہے، تو ذاکر آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، آج آنا ہے یا انہیں نہیں آنا، آگے تو بس میں چند جملے مسائل کے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ قرآن کے وارث، یہ دین کے وارث، میں نے ایک حدیث پڑھی جو میں نے ابھی مکمل نہیں کی ہے، تبرکاً پہلی مجلس ہے، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، اور دو تین جملے مسائل کے، اور ذاکر صاحب آ چکے ہیں تو وہ پیچھے تشریف لے آئے کہ اللہ کے نبی نے جس وقت فرمایا نا میرے بیٹے حسین کو میری گود میں رکھو، جس وقت مولا حسین اپنے نانا کی گود میں آئے ہیں نا، جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو نا، ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، نانا نانی بھی خوش ہوتے ہیں، دادا دادی بھی خوش ہوتے ہیں، سب گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا عجیب منظر ہے، جس وقت نانا کی گود میں آئے اللہ کے نبی نے بلند آواز میں گریہ کیا، ماتم کیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری پشت کے پیچھے جبرائیل موجود ہے، مجھے خاک کربلا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں
3 دن کا بھوک اور پیاس سے شہید کر دیا جائے گا۔ عزادارو سنو گے؟ جس وقت رسول کی لخت جگر سید کونین نے سنا ہے نا یہ جملے، اور عرض کرتی ہیں بابا جس وقت میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا میں دل کھول کر گریہ کروں گی، میں ماتم کروں گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری لخت جگر تو بھی شہادت پا جائے گی۔ بی بی عرض کرتی ہیں پھر میرے بیٹے کی مصیبت کو یاد کر کے میرے شوہر گریہ کریں گے، علی تو ہوں گے نا، وہ میرے بیٹے کی عزاداری منائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بھی شہادت پا جائیں گے۔ پھر عرض کرتے ہیں میرے بیٹے حسن تو ہوں گے نا، وہ ماتم کریں گے، گریہ کریں گے، عزاداری کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بھی شہادت پا جائیں گے۔ اور عرض کرتی ہیں بابا پھر میرے بیٹے کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کون کریں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خدا ایک قوم پیدا کر دے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے، جن کے چھوٹے بچے ہمارے چھوٹے بچوں کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے، جن کے بزرگ ہمارے بزرگوں کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے، جن کی مستورات ہماری مستورات کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے۔ بی بی عرض کرتی ہیں بابا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک اس قوم کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف کرا کے داخل جنت نہ کرا دوں۔ عزادارو آپ نہیں دیکھتے ایام غم میں چھوٹے بچے ہیں وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کر یا حسین کرتے ہیں، اگر بڑے ہیں تو وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کر یا حسین کرتے ہیں، اگر جوان ہیں تو وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کر یا حسین کرتے ہیں۔ اس لیے مولا نے فرمایا انا قتیل العبرا، میں وہ ہوں کہ میری مصیبت کو یاد کر کے لوگ گریہ کریں گے، لوگ ماتم کریں گے۔ عزادارو ہم تو کبھی کبھی چند آنسو بہاتے ہیں نا، لیکن تیرے امام زمانہ اور نہ اپنے جد کی مزار پر جا کر یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا جدہ اب کی علیکہ صباحا و مساحا، اے میرے جد میرا آپ پر سلام ہو، میں صبح بھی خون کے آنسو روتا ہوں، میں شام کو بھی خون کے آنسو روتا ہوں۔ عزادارو سنو گے؟ ایک شخص نے امام زمانہ کو دیکھا گریہ کر رہے ہیں، خون کے آنسو بہا رہے ہیں، اور وہ شخص کرتا ہے مولا کیا علی اکبر کی جوانی یاد آ گئی ہے؟ کیا جناب عباس کی شہادت یاد آ گئی ہے؟ کیا عون و محمد کی شہادت یاد آ گئی ہے؟ کیا قاسم کی شہادت یاد آ گئی ہے؟ عزادارو امام زمانہ فرماتے ہیں اے شخص یہ ایسی مصیبت ہے، اگر عباس ہوتے تو روتے، اگر عون و محمد ہوتے تو روتے، اگر علی اکبر ہوتے تو روتے۔ مولا کون سی مصیبت ہے؟ آپ ہمارے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا زینب ام کلثوم کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا یہ ایسی مصیبت ہے۔ فرمایا اگر عباس ہوتے روتے، اگر عون و محمد ہوتے تو روتے، اگر علی اکبر ہوتے تو روتے۔ عزادارو یہ ایسی مصیبت ہے کہ سید سجاد 35 یا 40 سال تک گریہ کرتے رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے۔ کسی شخص نے کہا کہ مولا آپ ہر وقت گریہ کرتے ہیں، مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، یہ آپ کے آنسو کبھی ختم بھی ہوں گے یا نہیں؟ عزادارو سید سجاد نے فرمایا اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے، ذرا اتنا بتا زینب ام کلثوم کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ عزادارو جب سید سجاد سے پوچھا جاتا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی، سید سجاد کا رخ شام کی طرف ہو جاتا تھا، 3 مرتبہ فرماتے
العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.